دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا. اللہ کی توحید ہے. اللہ اکبر. اللہ تو یہاں فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی بات کی وصیت کر گئے ابراہیم علیہ السلام اپنی اولادوں کو، وَيَعْقُوبُ اور یعقوب علیہ السلام بھی اپنی اولادوں کو اسی بات کی وصیت کر گئے. اے یہودیو، اے عیسائیو، اے مشرکین عرب، تم سب کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو آؤ پھر ابراہیم کی وصیت کو پورا کرو. ابراہیم کی وصیت کو پورا کرو. اور اس کے بعد یعقوب، چونکہ یعقوب علیہ السلام کی آل و اولاد میں سے یہ سب بنی اسرائیل ہیں، سب یہ یہود، یہ نصارہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو فرمایا آؤ تم اپنے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو اور اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کر کے میرے آخری پیغمبر پہ ایمان لے آؤ. اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی دعوت دوسرے نبیوں کے خلاف نہیں ہے. یا بنیہ، وصیت کیا تھی ان کی ان الفاظ میں، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہیں یہ دین چن کر دیا ہے. سبحان اللہ. کیا لفظ ہیں یہ؟ اللہ نے تمہیں دین، سبحان اللہ سبحان اللہ، دین اسلام، دین توحید، اللہ کی وحدانیت والا دین، شرک سے بیزاری والا دین، کفر سے نفرت والا دین، اللہ کا ہو کر رہنا، اللہ کا ہو کر رہنا، یہ ہے اصل اسلام. اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، میرا اپنا کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اپنے ہر نفع ہر گھاٹے کا مالک اللہ کو ماننا اور اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، اپنی اولادوں کو اللہ ہی کے لیے وقف کر دینا. فرمایا یہ اصل وفادار ابراہیمی کا طرز زندگی ہے. فرمایا یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہیں یہ دین چن کر دیا. کون سا دین؟ بولو. دین اسلام، لا الہ الا اللہ، یہ دین تمہیں اللہ نے چن کر دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے؟ قرآن مجید میں اللہ نے آپ علیہ السلام کی تشکیل کی وجہ بیان کی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ علیہ السلام کو اس لیے پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ آپ اللہ کے دین یعنی دین توحید کو تمام باطل دینوں پر غلبہ عطا فرمائیں. آپ علیہ السلام کی زندگی کی کوشش بھی کیا ہو کہ تمام دنیا کے دینوں پر اللہ کا دین غالب آ جائے. اور اللہ کا دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آپ علیہ السلام کی تشکیل کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آپ کی بعثت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دین توحید غالب رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا توحید کیا ہے؟ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ ہر سو بلند رہے. اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات، اللہ کا حکم ہر سو بلند رہے. اللہ تعالیٰ کی بات کے مقابل کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہ ہو. اللہ کی بات کے مقابل جو بات اللہ کی بات سے ٹکرائے. قرآن کس کا کلام ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے قرآن سے جو بات ٹکرائے گی اس کو اگر ہم نے لے لیا تو معلوم ہوا کہ پھر ہم نے اپنا آپ اللہ کے سپرد نہیں کیا. نہیں، ایسا نہیں کرنا. یہاں حکم کیا آیا؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اچھا جی، اللہ نے ہمیں دین چن کر دیا ہے، تو بابا ہم کیا کریں؟ بیٹے جواب دیتے ہیں، بابا ہم کیا کریں؟ فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. الا وانتم مسلمون، مسلمان کا معنی کیا ہے؟ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ وار رکھا ہو. اپنا سب کچھ اللہ کے حکم پہ. بولتے نہیں ہیں بھائی، ہم بھی تو ہیں نا اللہ کے حکم پہ وارنے والے. اللہ کے حکم پہ ہم بھی وارنے والے ہیں. یہ باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں، ہم سب کے لیے باتیں کرنا بڑی آسان، جب وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا. سمجھ آ گئی ہے؟ ہم ذرا اپنے ماحول میں دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، ہماری شادیاں کیسی ہیں، ہماری غمیاں کیسی ہیں، ہمارا لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ، ہماری تجارت
کیسی ہے؟ کیا اللہ کے حکموں کے مطابق ہے؟ لیکن جب اس طرح کے حالات آتے ہیں تو ہمارا عذر اور بہانہ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ اسلام پہ 100% کون چل سکتا ہے؟ پاشو شریعت پہ 100% کون چل سکتا ہے؟ آوی کا آوی سارا بگڑا ہوا ہے، سارا نظام ہی بگڑا ہوا ہے، شریعت پہ کون چل سکتا ہے؟ جب شریعت پہ چل نہیں سکتے تو مسلمانی کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ جب اسلام پہ چلنا محال ہے ہمارے لیے تو پھر اسلام کا دعویٰ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ یہ جھوٹا دعویٰ ہے میرے بھائی. اگر سچے ہیں دعویٰ میں تو پھر اپنا سب کچھ کس کے حکم کے مطابق کرنا ہوگا. ہماری خوشیاں کیسی ہوں؟ جیسی اللہ چاہیں. ہمارے غم کیسے ہوں؟ جیسے اللہ چاہیں. ہماری تجارت کیسی ہو؟ جیسے اللہ کا حکم ہو. سمجھ آ گئی نا جی؟ ہمارا طرز زندگی وہ ہو جو اللہ چاہے. جب اس طریقہ سے انسان کوشش شروع کر دے گا تو پھر اللہ کے کاغذوں میں یہ ابراہیمی لکھا جائے گا کہ اب یہ سچا وفادار ابراہیمی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اور آپ کے ایک ایک امتی کو حکم ہے، اتبع ملت ابراہیم، کہ زندگی گزارو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں. کن کی؟ یعنی ان کی شریعت، اتباع. وہ کیا ہے؟ دین توحید، لا الہ الا اللہ، دین توحید. اس طرح جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اس طرح زندگی گزاریے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر آباد کرنے والے تھے اور غیر اللہ کے آستانے کو بھول گئے. بات سمجھ آ گئی نا؟ لیا کلہاڑا، سمجھ آ گئی نا جی؟ غیر اللہ کا آستانہ ویران کر کے رکھ دیا. مومن غیر اللہ کے آستانے آباد کرنے والا نہیں ہوتا ہے بھائی. مومن اللہ کا آستانہ آباد کرتا ہے. اللہ کا آستانہ کیا ہے؟ مسجدیں. کیا ہیں بھائی؟ مسجدیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت بھی یہی ہے اولادوں کو، اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت بھی یہی ہے. فرمایا یہودیو، عیسائیو، اے اہلیان عرب، تم سب اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، آؤ وفادار بنو. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا نظریہ عقیدہ توحید قبول کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اور جب اللہ کے سپرد کرو گے تو تمہیں دین توحید قبول کرنا پڑے گا. اور میرے آخری پیغمبر کی دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ادخلوا فی السلم کافہ. فرمایا یہی دعوت ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کتنے؟ جی بولو. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ سارے اسلام میں ہے باقی کا سارا بدن دوسرے دینوں میں ہے. یعنی طرز زندگی، اعمال، اخلاق، کردار، معاشرت، معیشت. فرمایا کچھ اسلام میں، کچھ یہودیت کو فالو کرو، کچھ عیسائیت کو کرو، کچھ اس طرح نہیں چلے گا. ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل دین اسلام میں داخل ہوں گے تو پھر مسلمان کہلائیں گے. اور مکمل داخل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اپنا سب کچھ کس کے حکم پہ قربان؟ اللہ کے حکم. حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر الگ سے اپنے بیٹوں کو ایک وصیت کی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. اقول قولی ھذا استغفر